سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو، پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اقامت دین ہفتہ وار پروگرام کے سلسلہ میں آج 18ویں اقامت دین پروگرام کے اندر ہماری گفتگو کا موضوع ہے کتابت حدیث۔ سید العالمین تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین لکھنا، محفوظ کرنا اور ان سے روشنی حاصل کرنا، یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے۔ یعنی پہلی امتیں تو اپنے انبیاء علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب بھی نہ محفوظ کر سکیں، اس امت نے کتاب تو کتاب رہی، ہمارے آقا علیہ السلام کا ہر خطاب بھی محفوظ کیا، اور اس سلسلہ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ 65 سائنسز یعنی 65 علوم اس امت نے صرف حفاظت حدیث کے لیے اپنی طرف سے بنائے، اور پھر اس پیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرف کی حفاظت کی۔ وہ 65 علوم صرف شعبہ حدیث کے ہیں کہ جس میں متن اور سند کے لحاظ سے
مختلف شعبہ جات جو ہیں وہ قائم کیے گئے اور اس میں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ امت اس قابل ہے کہ اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو فرامین چند نہیں ہزاروں اصل شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ جہاں ایک طرف اتنا بڑا اس امت کا ہوم ورک ہے اور اعزاز ہے، دوسری طرف کچھ فتنہ پرور لوگوں کی طرف سے فتنہ انکار حدیث شروع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جمع کرنے کا جو اس امت کا ایک انوکھا معیاری کام ہے اسے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فتنہ انکار حدیث کی وجہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت پر بھی حملہ کیا گیا، اور پھر کہ اسے لکھنے کی کیا ضرورت تھی، کیوں لکھا گیا، اور اس میں پھر کچھ احادیث کا بھی انہوں نے سہارا لینا چاہا اور اس کی غلط تشریح کے ساتھ۔ اصل ان کا مرض کچھ اور تھا، لیکن امت کو روکنے کے لیے انہوں نے بظاہر اس سلسلہ میں حدیث بھی پیش کی کہ اس کو حدیث کو لکھنا صحیح نہیں تھا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو ہمارے پاس اس سلسلہ میں قرآن مجید اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بعد والی پوری امت کا تعامل اور ان کے فرامین موجود ہیں۔ کتابت حدیث یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا، اس کے لحاظ سے پہلے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سبب کیا ہے، کیوں حدیث لکھی جائے، کیوں اس کی حفاظت کی جائے، اور کس بنیاد پر اس کے ایک ایک حرف پر پہرا دینا ضروری ہے۔ اگرچہ حجیت حدیث ایک جدا موضوع ہے، لیکن کتابت حدیث کا جو پس منظر ہے وہ حجیت حدیث سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو بارہا اجاگر کیا ہے کہ آپ اتنے کامل و اکمل ہیں اور آپ کی ہر حالت اس قدر عظمت والی ہے کہ ہر گھڑی آپ کی امت کے لیے ایک سبق ہے اور روشنی ہے، اور مقدس زندگی کا ہر لمحہ اس لیے ہمارے لیے مینارہ نور ہے کہ رب ذوالجلال نے قسم اٹھاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند گھڑیوں یا چند گھنٹوں یا چند مہینوں یا چند سالوں کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ فرمایا لعمرک محبوب تمہاری عمر کی قسم۔ تو عمر جو ہے وہ مکمل عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائق ہے کہ اور کسی انسان کی عمر ایسی نہیں کہ جس کی عمر کی قسم رب ذوالجلال نے اٹھائی ہو۔ تو پھر آپ کی عمر مبارک کا ہر لمحہ اتنا قابل قدر ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے رشد و ہدایت موجود ہے۔ اس بنیاد پر یہ اہتمام کیا گیا کہ آپ خاموش بیٹھے ہوں، آپ چل رہے ہوں، آپ کھانا تناول فرمائیں، آپ گفتگو کریں، آپ غزوہ میں ہوں، آپ حضر میں ہوں، سفر میں ہوں، تجارت فرما رہے ہوں، معاہدہ کر رہے ہوں، وہ سب شریعت ہے اور اس میں امت کے لیے سبق موجود ہے۔ اس وجہ سے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب فی رسول اللہ جو ہے یہ الفاظ گرامر کے لحاظ سے اگر ترکیب کی طرف توجہ کی جائے تو اس ایک آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے احوال کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مخصوص نہیں کیا
کہ لقد کان لکم فی تدریس رسول اللہ یا فی تقریر رسول اللہ یا فی صلاۃ رسول اللہ، کہ سرکار کی نماز میں، کہ پھر مقید کر لیتا کوئی کہ صرف نماز میں تو اسوہ حسنہ ہے باقی میں نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا عموم رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں، ہر فعل میں، ہر قول میں، ہر انداز میں، تو یعنی تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے کہ لفظ رسول سے پہلے مضاف محذوف ہے۔ مثلا ہم کہیں گے فی قراءت رسول اللہ، سرکار کے پڑھنے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ فی اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے کھانا کھانے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ فی رکوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے سواری پر بیٹھنے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی آپ کی عمر مبارک کی ہر گھڑی میں، خواہ وہ فی نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ سرکار کے سونے کے اندر، جاگنے کے اندر، جو بھی حالت ہے وہ یہاں لفظ رسول سے پہلے وہ مضاف محذوف مراد ہے کہ ہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، حالت ہے، وہ اتنی مقدس ہے کہ قابل حجت ہے، اتنا اس پر اللہ کو اعتماد ہے کہ وہ ہدایت ہی ہدایت ہے، کہ پوری عمر، پوری زندگی جو ہے وہ رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کو اتنا اعتماد تھا کہ کبھی بھی کوئی حالت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو کوئی فالو کرے تو معاذ اللہ اسے کوئی نتیجہ نہ ملے یا کوئی نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ازل سے یہ جانتا تھا کہ ان کا ایسا کردار ہے کہ انسانیت کو مطلقاً ان کی طرف متوجہ کر دیا جائے کہ صرف چند گھڑیاں جب یہ واز کر رہے ہوں تو اس وقت ہی نہیں، یا جب طواف کر رہے ہوں تو اس وقت ہی نہیں، ان کی اس انداز میں رب ذوالجلال نے جبلت اور طبیعت کی تخلیق کی ہے کہ ہر ادا کے اندر حسن ہے اور اس کے اندر لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کا سامان ہے۔ اسی وجہ سے خالق کائنات نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو بھی یہ دیں وہ پکڑ لو اور جس سے بھی روکیں تو رک جاؤ۔ یعنی اتنا اعتماد ہے رب ذوالجلال کو زبان رسالت پر کہ ان سے دی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے کسی طبقے کو روکا جائے کہ تم یہ چیزیں نہ لکھنا، یہ چیزیں محفوظ نہ کرنا، اس حالت کی جو باتیں ہیں ان کو جمع نہ کرنا، باقی کو جمع کر لینا، ایسا نہیں۔ یعنی رب ذوالجلال نے ماں کے عموم کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کی جامعیت اور احادیث کی حجیت اور قطعیت ہے اس کو بیان کیا۔ ایسے ہی خالق کائنات فرماتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ فیصلہ کر دے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں تو وہ مومن مرد یا عورت آگے سے اپنی بات کریں، یہ ان کے لیے جائز نہیں۔ اب جو ٹولہ کہتا ہے کہ جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں مزید کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، تو قرآن ہی یہ بتا رہا ہے کہ مستقل فیصلے اللہ کے بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں، تو سرکار کے جو فیصلے ہیں ان کی تو حجیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کے فیصلے مانو، ان کے فیصلے جو ہے تمہارے لیے دلیل ہیں، یہ قرآن میں کہا گیا۔ فیصلے تو سرکار پھر ساری زندگی فرماتے رہے اور وہ ہزاروں فیصلے ہیں، تو اگر کوئی یہ کہے کہ صرف قرآن کافی تھا باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر تو اس آیت کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا جو رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے کہ میرا فیصلہ ہو جو قرآن میں آ گیا ہے، یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہو کہ جو تمہارے لیے حدیث ہوگی، اس دونوں کے لحاظ سے تمہیں ہے کہ جب یہ فیصلہ آ جائے تو پھر آگے کسی کی مجال نہیں کہ وہ دم مارے۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے قرآن کو نازل کیا، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان فرمائیں۔
کس چیز کو؟ ما نزل الیہم، جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ ما نزل کی تشریح کا حکم دیا رب ذوالجلال نے کہ ہم نے نازل کر دیا ہے الفاظ کو، آگے تبیین وہ ہے لتبینا کہ منصب آپ کا ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں کہ اس لفظ میں کیا میں نے ان کو کہا، اس جملے کا مطلب کیا ہے، یہ منصب آپ کا ہے۔ اور اگر سرکار کے بیان کی حیثیت کوئی چیلنج کر رہا ہے معاذ اللہ، تو پھر وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کر رہا ہے، سرکار کی حدیث پر نہیں، اللہ کے قرآن پر اعتراض کر رہا ہے۔ چونکہ رب ذوالجلال نے قرآن کے ساتھ ایک دوسری چیز کی طرف متوجہ کیا کہ ان آیات کے الفاظ کیا ایک بیان ہے، آپ نے صرف لفظ ہی نہیں امت کو دینے، آپ نے ان کا بیان بھی کرنا ہے، ان کی تشریح کرنی ہے، اور وہ تشریح حدیث شریف ہے۔ اور اگر کوئی منکر ہے حدیث کا اور کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ گویا کہ رب ذوالجلال کے فرمان کو مسترد کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل اس لیے کیا تھا لتبینا، تاکہ آپ بیان کریں اور آپ کے بیان پر لوگ قرآن کو سمجھیں۔ تو اس واسطے ساری حدیث بیان قرآن ہے، اور بیان قرآن کی طرف رب نے خود متوجہ کیا ہے۔ اور پہلے سرکار کے لیے اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیان قرآن خود الفاظ قرآن ہی ہیں، نہیں، یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کسی چیز کا بیان اس سے جدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو اللہ نے بھی دو سٹیپ رکھے کہ نزول قرآن علیحدہ ہے، بیان قرآن علیحدہ ہے۔ اذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو میرے محبوب آپ اس وقت الفاظ جیسے پڑھ رہے ہیں آپ پڑھتے جائیں، ثم تراخی کے لیے ہم نازل کر کے تو پھر ہم آپ کو بیان سکھائیں گے۔ ان علینا بیانہ، بیان قرآن ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو وہ جو بیان قرآن ہے اللہ کی طرف سے جو سرکار کو بیان دیا گیا، اب آگے سرکار نے امت کے لیے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ جو سرکار کو رب کی طرف سے ملا وہ خزانے تو ایسے ہیں کہ اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن امت کی ضرورت کے لیے جتنا آگے چاہیے تھا سرکار نے وہ بیان جو نزول سے جدا ایک چیز ہے وہ بیان پھر آپ نے کیا۔ تو وہ بیان اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خود قرآن ضروری ہے، چونکہ قرآن موقوف ہے کہ بیان کا پتہ چلے تو پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو انکار حدیث انکار قرآن ہے، چونکہ قرآن ہی تو متوجہ کر رہا ہے کہ اس حدیث کی طرف تم نے توجہ کرنی ہے، اور بیان قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم نے سمجھنا ہے کہ ایکسپلینیشن اس اور اس کی تفسیر کیا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ آپ ان کے لیے بیان کریں اس چیز کو جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اب سرکار کو اختلافات مٹانے کے لیے بیان کی اتھارٹی رب نے دی، تو اب وہ بیان سرکار کا اگر قابل عمل ہی نہ ہو تو پھر اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں فرمایا؟ تو یہ صرف میں نے ایک سرسری آیات چند پڑھی، ورنہ یہ طویل سلسلہ ہے جو کہ چونکہ وہ جدا موضوع ہے حجیت حدیث کا، تو اس واسطے اب یہ چیز تمہید میں سامنے آ گئی کہ حدیث کے بغیر گزارا نہیں، حدیث کے بغیر کوئی ایک عبادت بھی نہیں کی جا سکتی، حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر امت کی ایک گھڑی بھی نہیں گزر سکتی، یعنی یہ 14 صدیاں جو گزر گئی ہیں ان میں سے ایک دن بھی نہیں گزر سکتا تھا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر۔ تو اس بنیاد پر جب یہ اتنی ضروری ہے تو پھر اس کی حفاظت کا جو ہے ذمہ اٹھایا گیا، اور وہ اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے ہی حفاظت حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ اب اس حفاظت کے پھر آگے کئی شعبات ہیں۔ ایک حفاظت ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کتابت حدیث کے لحاظ سے جو کچھ اکابر کے اقوال تھے نفی کے کہ نہیں لکھنی چاہیے، تو اصل
ان کا یہ موقف تھا کہ بندہ لکھ لے تو پھر وہ اس پہ بھروسہ کر جاتا ہے، تو یہ تو فوراً یاد کرنی چاہیے، یعنی لکھنے سے سستی ہو جاتی ہے کہ چلو میں ایک مرتبہ لکھتا ہوں پھر لکھا ہوا یاد کر لوں گا۔ تو ان کا یہ موقف تھا کہ لکھنے کی نوبت ہی نہ آنے دو، سنتے جاؤ اور یاد کرتے جاؤ اور ذہن میں محفوظ رکھو کہ اور آج ہم دیکھتے بھی ہیں کہ طلباء لکھتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ چلو لکھ کے پھر ضرورت پڑے گی تو یاد کر لیں گے، یا کسی نے پوچھا تو پھر یاد کر لیں گے۔ تو صحابہ کا یہ تھا کہ ہم نے فوراً یاد کرنا ہے، تو اس طرح وہاں فوراً اہتمام تھا۔ اور پھر یعنی کتابت سے چونکہ بڑا درجہ ہے دل میں لکھنے کا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی طرف انہیں متوجہ کیا اور فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، یعنی یہ جو فاسٹ فوڈ کی طرح جو طریقہ ہے وہ فَحَفِظَهَا ہے، کتابت والا بتدریج آگے جاتا، اگرچہ اس کے دیر پاس رات ہونے تھے لیکن فوراً چونکہ اس وقت یہ امت امی ہے اور لکھنے والے لوگ تھوڑے تھے معاشرے کے اندر، حفظ بہت زیادہ اس کی ویلیو کو واضح کیا گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگ دی سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے، کس چیز کی؟ اب کتنی بڑی دعا ہے جو سرکار فرما جائیں۔ آج جس عمل کی وجہ سے ہم اس دعا کے مستحق بنتے ہیں وہ عمل ہے حفاظت حدیث، کہ سرکار فرماتے ہیں نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا، اس بندے کا چہرہ چمکتا رہے، تر و تازہ رہے، کبھی بھی نہ مرجھائے، کس کا؟ من سامع مقالتی، جس نے میری حدیث سنی، مقالتی میری حدیث سنی، یعنی قرآن تو قرآن ہے، یہ ہے مقالتی میری حدیث سنی، یعنی یہ فضیلت حدیث کے لحاظ سے ہے۔ تو اس میں اب نمبر مل رہے ہیں حدیث سننے کے لحاظ سے، تو آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو اگر معاذ اللہ یہ کوئی فضول چیز ہوتی منکرین حدیث کے قول کے مطابق، یا اس کا کوئی فائدہ نہ ہونا ہوتا، تو اتنے اس کے فضائل کیوں بیان کیے جاتے اور سرکار اتنی رغبت کیوں دلاتے؟ جس نے میری حدیث سنی پہلے نمبر پر، فحافظہا، سن کے حفظ کر لی، وواہا، اور اچھی طرح محفوظ رکھی، یعنی ایک ہے نا ایک بار حفظ کر لی اور پھر دھیان نہیں کیا، وواہا کا مطلب یہ ہے کہ پھر دہراتا بھی رہا، وَأَدَّاهَا، اور پھر آگے کسی کو پہنچا بھی دی۔ یہ چار کام کیے تو سرکار فرماتے ہیں میری دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن بھی وہ بندہ گلابوں کی طرح اس کا چہرہ ہوگا کہ جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو حفظ کیا، پھر اس کو محفوظ رکھا اور پھر آگے پڑھایا لوگوں کو، یا تقریر میں یا کسی طریقے سے لکھ کر لوگوں تک پہنچائی۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، حکم بھی دیا جو آگے ہم اس کا بیان کریں گے کہ میری حدیث یہ میرے غلام محفوظ کرتے جائیں، اور پھر اس کی آگے نسلوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ اس واسطے ہی تو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا کہ جو حاضر نہیں ہے اس وقت تم نے ان تک پہنچانی ہے یہ بات، اور فرمایا رب مبلغ اوعى من سامع، فرمایا کئی ایسے ہوں گے، آج نہیں ہیں آئیں گے بعد میں، مگر سننے والوں سے کسی فیلڈ میں وہ آگے بھی گزر سکتے ہیں، اوعى من سامع، کہ سامع کے مقابلے میں وہ زیادہ کام کر جائیں گے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ جو حجۃ الوداع کے خطبہ میں تو نہیں تھے، یہ ہے مبلغ، یعنی جن تک پہنچائی گئی، اور سامنے سننے والے وہ تھے مبلغ، پہنچانے والے۔ سرکار نے فرمایا رب مبلغ، جن تک تم ایسے بس سن کے آگے پہنچاؤ گے، اوعى من سامع، وہ کئی سننے والوں سے اس حدیث کی زیادہ خدمت کر دیں گے۔ یعنی 5 لاکھ مسائل جو امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت سے حل کیے، تو یہ آپ ہی کا کام ہے اس امت کے اندر کتنا بڑا۔ تو یعنی وہاں سے اگرچہ غیر صحابہ جو غیر صحابی ہے، صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ہیں کہ جو عام ان کی زندگی کا کوئی شعبہ ہے، کاروبار کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور انہیں 4 حدیثیں سرکار سے سنی یاد ہیں، ان کی جو صحبت کا شرف ہے وہ تو کروڑوں سال کی بندگی کا بھی کسی کو نہیں مل سکتا، لیکن وہی حدیث جو انہوں نے سرکار سے سن کر آگے پہنچائی، اور آگے کوئی وقت کا امام جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان،
اس نے اس میں تدبر کیا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور سرکار خبر دے کے گئے تھے کہ کئی ایسے ہوں گے کہ ان تک پہنچاؤ گے تو وہ اس سے آگے ترقی کر جائیں گے اور اس کو بڑی تشریح دے دیں گے۔ تو اس سے بھی سرکار یعنی آخری خطبے میں بھی جو حج کا تھا اس میں متوجہ کر رہے تھے کہ یہ آگے سلسلہ اس انداز میں چلنا چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقاعدہ انہوں نے باریاں بنائی ہوئی تھیں، یعنی چونکہ جو مہاجرین تھے یہ زیادہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور انصار کے ڈیرے تھے، کاشتکاری تھی، زراعت تھی، مہاجرین نے جا کے دکانیں بنا لی مدینہ منورہ میں۔ تو اسلام چونکہ کسب حلال کا بھی حکم دیتا، تو کچھ تو تھے مستقل لوگ صفحہ پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے پڑھنا ہی ہے، اور کچھ اپنا کاروبار بھی کرتے تھے کہ اسلام کے لیے فنڈ بھی دینا ہے، جہاد کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو وہ جو تھے وہ بھی بیگانہ نہیں تھے تعلیم و تعلم سے، وہ بھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ باری بنائی ہوئی تھی کہ آج میں نہیں جا سکا، میں دور ہوں، تو میرا بھائی جائے گا، وہ سارا دن سرکار کے پاس بیٹھے گا، جو آیت اترے گی وہ یاد کر کے آئے گا، سرکار جو فیصلہ کریں گے وہ یاد کر کے آئے گا، تو دوسرے دن وہ اپنا کام کرے گا تو یہ چلے جائیں گے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ آپ ایک صحابی کے لحاظ سے اپنی باری کا تذکرہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر کہ ایک دن وہ جاتے تھے اور ایک دن میں جاتا تھا۔ جب میں جاتا تھا تو میں سن کے سب کچھ آتا تھا اور ان کو بتاتا تھا، جس وقت وہ جاتے تھے تو وہ بھی آ کر میرے لیے سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کنتو وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید من اوالی المدینہ، کہ اوالی جو مدینہ منورہ کی جانب آج بھی اوالی کہلاتی ہے، وہ جانب بالائی جو ہے اس کو اوالی سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، تو اوالی والی سائیڈ میں ان کا ڈیرا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں اور میرا پڑوسی، یعنی رہائش بھی ادھر ہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ پڑوسی انصاری تھا، کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی باری بنائی ہوئی تھی۔ یعنی ایک تو ہے نا خصوصی حالات ہنگامی، پھر تو وہیں رہتے تھے، لیکن عام حالات کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت عمر ینزل یومن وانزل یومن، ایک دن سرکار کے پاس وہ جاتے تھے، ایک دن میں جاتا تھا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جب میں جاتا تھا تو پورے دن کی کارروائی آ کے ان کو بتاتا تھا۔ یعنی یہ صحابہ کا معمول، دن وہاں گزرا، واپس آئے تو آگے پڑھا رہے ہیں دوسرے بھائی کو کہ جو نہیں جا سکا تھے کہ یہ آیت بھی اتری ہے، یہ بھی اتری ہے۔ تو اب یہ ان کے حافظے تیز تھے، اور یہ ازل سے رب نے چنے وہ لوگ تھے اس امت کے لیے کہ امین بھی چوٹی کے ہوں، ذہین بھی چوٹی کے ہوں، چونکہ اب نئی رسالت تو بعد میں آنی نہیں ہے، انہوں نے ہی سب کچھ محفوظ کرنا ہے کہ اس قدر یعنی ان کے حافظے تیز ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جئتہ بخبر ذالک الیوم، اس دن والی ساری کاروائی میں آ کے بتاتا تھا کہ یہ ایک بندے نے سوال کیا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا، دوسرے نے سوال کیا تو یہ جواب دیا تھا، یہ آیت نہیں اتری ہے، یہ صورت نہیں اتری ہے، یہ ساری میں بتاتا تھا۔ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب وہ جاتا تھا تو دن بھر کی کاروائی آ کے وہ مجھے بتاتا تھا۔ تو اس طرح یعنی صحابہ کے معمول کا حصہ تھا حدیث کی ریویژن کرنا اور اس کو یاد کرنا۔ اور پھر اس میں قطعیت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو یعنی اتنا خبردار کیا کہ لفظوں کے لحاظ سے بھی ان کی توجہ دلائی کہ تھوڑا سا بھی فرق نہیں آنے دینا۔ اب دیکھیں، ایک ہے لفظ نبی اور ایک ہے لفظ رسول۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولتے وقت لفظ نبی بولا، وہ جب صحابی نے حدیث دہرائی تو صحابی نے لفظ رسول بولا، تو سرکار نے فرمایا یہ میں نے تو نہیں کہا۔ یعنی اس قدر
سرکار کا کہنا ان کی لیے تنبیہ تھی کہ تم نے کیسے، حالانکہ معنی تو نہیں بدلتا، سرکار نبی بھی ہیں، سرکار رسول بھی ہیں، تو اس میں یعنی اس قدر ان کی تربیت کی کہ تم نے اتنا بھی فرق نہیں آنے دینا میرے لفظوں کے اندر، اس قدر تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ کس انداز میں یہ کتاب الطہارت کے اندر جو فضیلت ہے، باب فضل من بات علی الوضوء، کہ وہ بندہ کہ جس نے رات وضو کی حالت میں گزاری، بات مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت وضو کر کے سویا، یعنی وہ فضیلت ضروری نہیں کہ جاگے تو پھر ملے گی، یعنی وضو کر کے سو جائے، تو اس فضیلت والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ وضو کرنا ہے اور پھر یہ دائیں پہلو پہ لیٹنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا لمبی ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا لیا، وفوضت امری الیک، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، والجات ظہری الیک، میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں دے دی، رغبتاً ورہبتاً الیک، تیرے شوق میں اور تیرے ڈر کی وجہ سے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تیری ہی پناہ ہے اور تو ہی نجات دینے والا ہے۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، کہ یہ یعنی دعا میں ذکر کر کے سونا ہے کہ رب میں اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور میں بنبیک الذی ارسلت اس نبی پہ ایمان لایا جن کو تو نے بھیجا ہے، وبنبیک الذی ارسلت۔ تو یہ دعا بتا کر ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، صحابی کو کہا کہ اگر اسی رات، موت تو ایک حقیقت ہے لیکن اگر اس رات آ گئی تو تم سلامت ایمان کے ساتھ تم دنیا سے رخصت ہوگے، یعنی ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، فطرت پر تم دنیا سے جاؤ گے اور سلامتی تمہیں میسر آئے گی ایمان کی۔ اب یہاں آخری جملہ جو ہے اس میں ہے کہ آمن، تو میں ایمان لایا کس پر؟ بنبیک الذی ارسلت، کہ جو نبی تو نے بھیجے، اور اضافت عہد کی ہے، مراد ہر نبی نہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان پر ایمان لایا، اس جگہ یہ مراد ہے۔ تو حضرت براء بن عازب کہتے ہیں فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تعلیم و تعلم میں سرکار پھر باقاعدہ سنتے بھی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رددتها کا مطلب ہے میں نے روین کی، میں نے دہرائی سرکار کے سامنے کہ آپ نے جو فرمایا سنو، کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں سارا پڑھ گیا، یعنی حافظہ ایسا تھا کہ شروع سے آخر تک سارا پڑھ گیا، لیکن جب پہنچے نا اس جگہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو کہنے لگے میں نے پڑھا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو میں نے جب یہ کہا قَالَ لَا، تو سرکار نے فرمایا نہیں، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو اب دیکھیں یعنی کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور شوق پیدا کیا کہ یہ صرف جائز ہی نہیں، ضروری کتنا ہے محفوظ کرنا۔ تو اصل مسئلہ تو ہے حفاظت حدیث، اس میں یہ پہلا سٹیپ تھا کہ حافظے کے لحاظ سے حفاظت کرنا، اور پھر اس کے ساتھ دوسرے شہروں میں بھیجنے کے لحاظ سے کتابت بھی تھی، اور باقاعدہ کتابت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا۔ اور یہ جس وقت صحابہ کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں، آگے جب سلسلہ یہ نکلا صحابہ سے تو پھر راویوں میں جب یہ بات چلی تو اس کے اندر بھی پھر بڑی احتیاط کی گئی۔ یہ مسلم شریف کے مقدمہ میں لکھا گیا ہے، امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے تو خیر القرون کا زمانہ ہے، سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ سرکار کے ساتھ، پھر ہے تابعین کا، اور پھر ہے تبع تابعین کا۔ تو ابھی تابعین کا زمانہ ہی تھا، تابعین کا زمانہ ہی تھا، تو پہرے بڑے سخت لگ گئے سند پر،
تو امام ابن سیرین کہتے ہیں لم یکونو یسألون عن الاسناد، پہلے لوگ حدیث پڑھتے تھے نا استادوں سے یا کسی سے کہ اس نے کہا کہ مجمع میں آ کے کھڑا ہوگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے متوجہ ہوگا کہ یہ سرکار کی حدیث بیان کرنے لگا ہے. تو اس طرح سلسلہ تھا. کہتے فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ آ گیا ہے، چونکہ رافضی خارجی بد عقیدہ لوگ پیدا ہو گئے اور لفظ مسلمان کا ہی بولا جا رہا تھا، مسلم کا ہی بولا جا رہا تھا، تو جس کا عقیدہ بگڑا ہوا اس کا کیا اعتبار ہے کہ کیا گھڑ کے آگے بیان کر دے. عربی ویسے یعنی معاشرے میں وہ عربی تو بولتے تھے، لیکن اگر اعتقادی طور پر وہ بندہ صحیح نہیں ہے تو وہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اس زمانے سے اگر ملاوٹ ہو جاتی تو پھر آج تک کتنی ہو چکی ہوتی اور پھر وہ نسل در نسل آگے چلتی جاتی. تو حضرت ابن سیرین کہتے ہیں فلما وقعت الفتنہ تو قالوا سموا لنا رجالکم، جب اس طرح کی آگئی صورتحال، اب ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ اب جب بھی کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ میں حدیث سنانے آیا ہوں یا میری حدیث سنو، تو ہم اور میرے ساتھی اور اس زمانے میں تابعین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سموا لنا رجالکم، پہلے اپنے راوی بتاؤ نا ہمیں، کہ اپنے استاذ کا نام بتاؤ، تم کس کے شاگرد ہو، پھر ہم حدیث سنیں گے. ویسے نہیں سنیں گے، اپنا استاذ بتاؤ کس سے تم نے سنی، پھر انہوں نے کس سے سنی، کیونکہ جب تک ہم سند نہ چیک کر لیں ہم نے بات ہی نہیں سننی. یہ مسلم کے مقدمہ میں ہے. یعنی اتنی پرہیز اس زمانے میں شروع ہو گئی کہ کہیں ملاوٹ نہ ہو جائے، کہ اپنا استاذ پہلے بتاؤ کہ تم نے کس سے سنا. پھر ہم ایسے زمانے میں ہیں، یعنی ابھی سفر تو زیادہ آگے گیا ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے ساتھ ہی تابعین کا زمانہ ہے اور ابھی صحابہ بھی زندہ ہیں ابن سیرین کی زندگی میں، اس لیے تو وہ تابعی ہیں. تو ہم چیک کر لیں گے کہ کس سے تم نے سنی، اس کا کیا رافضی تو نہیں، کیا خارجی تو نہیں، کیا بدعتی تو نہیں، وہ اس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں، ہم چیک کریں گے پھر سنیں گے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ فَيُنْظَرُ دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ حدیث پڑھنے کے لیے کیا دیکھا جائے گا؟ کہتے ہیں فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ، یعنی اہل سنت استاد دیکھا جائے گا، یا اہل سنت راوی. مثلا کوئی بھی بندہ مثلا دکاندار ہے، کاشتکار ہے، لیکن اس کے پاس حدیث ہے، کسی صحابی سے سنی ہے، تو اب اس نے آگے پڑھانی ہے، سکھانی ہے، تو رجال حدیث میں وہ بھی ایک رجل ہے. تو ٹھیک ہے وہ دکاندار ہو، وہ کوئی بھی شعبہ رکھتا ہو، لیکن سنی ہو عقیدے کے لحاظ سے. تو ابن سیرین کہتے ہیں پھر ہم سنتے تھے، ورنہ ہم کہتے ہم نے تیری حدیث نہیں سننی، کہ چونکہ تیری تو سند ہی نہیں صحیح، تیرے استاد کا عقیدہ نہیں صحیح، تیرا عقیدہ نہیں صحیح. تو یہ کہتے ہیں فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی بیان کردہ حدیث پکڑی جاتی تھی، ہر کسی کی نہیں. اب یہ پیرا اسی وقت سے لگ گیا کہ اس قدر تاکہ کوئی فراڈ نہ کر جائے. وَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو اس وقت کی بدعت کیا تھی؟ خارجی ہونا. اس وقت کی بدعت تھی رافضی ہونا. تو چونکہ اصل عقیدہ اہل سنت کا رہا تھا اور یہ فرقے بن رہے تھے، فرمایا ان کی اہل بدعہ کی ہم روایت نہیں لیں گے. تو یہ میں نے ایک ذکر کی، یعنی اس طرح پھر آگے احتیاط آ گئی اس میں کہ کتنے پہرے لگے، اور ان کے ذریعے سے پھر آگے حدیث شریف کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. اب یہ جو صورتحال یعنی اس موضوع کی ہمیں جو بالخصوص ضرورت پڑی وہ اس وجہ سے کہ انکار حدیث کا فتنہ جو ہے یہ جیسے ایک مستقل ایک ٹولہ ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ حملہ روافض اور شیعہ کی طرف سے بھی حدیث پر ہے، کہ چونکہ ان کے سارا مذہب خلائی ہے، یعنی سند نہیں ان کے پاس، اور پھر جو گھڑ کے اماموں کی طرف منسوب کر دیا، اور ہمارے پاس سینے سے سینہ ملا ہوا ہے، تو ان کی واردات ہم نہیں چلنے دیتے کہ دیکھو یہ تو اس وقت یہ راوی تھے، یہ تھے، یہ سارے موجود ہیں. ان کے پاس اپنا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں، تو وہ ہمارے پر حملہ کرتے ہیں
کہ دیکھو جی سرکار نے تو لکھوائی نہیں تھی، یہ انہوں نے خود لکھ لی ہیں، اور پھر ان کے موقف کے خلاف جب آتی ہے حدیث تو وہ پھر سرے سے حدیث کے انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے اورینٹلسٹ اور مستشرقین ان کی طرف سے اعتراضات ہیں اور پرویز کی طرف سے اعتراضات ہیں، اور اس سلسلہ میں چونکہ ان کی طرف سے ایک حدیث شریف جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے بطور خاص کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا عنی، مجھ سے کچھ نہ لکھا کرو، لا تکتبوا عنی یعنی میں جب بول رہا ہوں یا میری نسبت سے کچھ بھی نہ لکھو، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، قرآن کے سوا جس نے کچھ بھی لکھا ہو میرے لحاظ سے وہ مٹا دے، قرآن کے سوا جس نے کچھ بھی لکھا ہو میرے لحاظ سے اس کو وہ مٹا دے۔ اب یہ ان لوگوں کو ایک سہارا ملا اور اس کو پھر امت کے آگے انہوں نے امت میں پھیلانے کی کوشش کی کہ یہ بخاری مسلم اور یہ ترمذی ابن ماجہ اور اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، اور یہ تو نافرمانی کر گئے سرکار کی، سرکار نے تو فرمایا تھا کہ ادھر کے تم نہ لکھنا، اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، اور اپنا وہ جھوٹا مقصد پورا کرنے کے لیے کہ سارے قرآن کا انکار ہو جائے، سارے دین کا انکار ہو جائے، ساری عبادات سے لوگ بے بہرا ہو جائیں، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، کوئی گارنٹی نہ ہو، کوئی فیصلہ ہی نہ ہو سکے، تو ان لفظوں کو انہوں نے واردات کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ تو اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح جو ہے وہ ضروری ہے، تو اس لحاظ سے سارے محدثین نے اس کی وضاحت اس انداز میں کی کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ لفظ صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن آگے امام بخاری نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے بلکہ حدیث موقوف ہے۔ مطلب حدیث مرفوع کا مطلب ہوتا ہے سرکار کا فرمان جو سرکار سے ثابت ہو جائے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے، آگے نہیں جاتی، آگے نہیں جاتی، یہ معلل ہے یعنی امام بخاری کے نقطہ نظر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابو سعید خدری اپنے شاگردوں کو جب لکھوا رہے تھے قرآن کے لحاظ سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں لکھاتا ہوں یہ لکھ لیا کرو، باقی میری باتیں نہ لکھا کرو۔ تو پہلا اس پر اعتراض جو ہے وہ اس کے حدیث معلل ہونے کے لحاظ سے کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنے کا حکم ثابت ہے تو یہ پہلا حکم تھا جو منسوخ ہو گیا ہے، کہ جس وقت ابھی یہ امتیاز نہیں تھا صحابہ کو کہ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے، تو قرآن اور حدیث میں فرق کے لحاظ سے ابتدائی طور پر کہا کہ اب صرف قرآن لکھو، لیکن جس وقت ذہن پختہ ہو گئے تو پھر ساتھ حدیث لکھنے کا بھی حکم فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ایک جواب یہ بھی محدثین نے لکھا کہ یہ منع کا خاص مقام تھا کہ جس وقت تمہیں قرآن لکھوایا جا رہا ہو اس وقت ساتھ حدیث نہ لکھو، اور ایک یہ جواب دیا گیا کہ جس رجسٹر میں قرآن لکھو اس میں حدیث نہ لکھو، تاکہ قرآن حدیث یعنی آج تو جدا جدا ہے نا، تو اس وقت ابھی آغاز تھا تو تمہارے لحاظ سے یہ آپس میں مل نہ جائیں، قرآن حدیث آپس میں مل نہ جائیں چونکہ عربی زبان میں ہے، تو جدا جدا یعنی لکھنے کے لحاظ سے یہ فرمایا۔ تو نئی جو تھی وہ خاص شکل میں تھی، ایک تو یہ تھا کہ یہ پہلا زمانہ تھا، اور تاریخ کے لحاظ سے ثابت ہے کہ اس کے بعد ایسے خطبات سرکار نے خود لکھوائے، تو جو جس طرح کتنے درجنوں سینکڑوں باتیں ہیں جو پہلے ناجائز تھیں پھر جائز ہو گئیں۔ قربانی کا گوشت کھانے سے سرکار نے پہلے منع کیا تھا اور پھر اس کے بعد سرکار نے اجازت دے دی، قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا پھر اس کی اجازت دے دی، فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا پہلے لیکن اب زیارت کیا کرو۔
کہ تمہیں امتیاز پیدا ہو گیا ہے کہ کس طرح جا کے حاضری دینی ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنا ایک خصوصی خطبہ دیا اور یمن سے لوگ آئے ہوئے تھے، امام بخاری نے باقاعدہ بخاری میں باب قائم کیا، باب و کتابت العلم، علم لکھنے کا باب، یعنی لکھنے کی روایت کہاں سے چلی اور اس کی شرعی حیثیت کے لحاظ سے پورا باب قائم کیا۔ اور اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ابو نعیم سے ذکر کی، اور وہ سند آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا سرکار نے، آپ نے مکہ کے آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں جنگ حرام ہے، انہا لم تحل لأحد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہی نہیں تھی، میں لشکر لے کے آیا ہوں، مجھ سے پہلے یہاں جنگ کرنا اس شہر میں کسی کے لیے حلال نہیں تھا، اور فرمایا وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، میرے بعد بھی قیامت تک یہ حلال نہیں ہوگی، مجھ سے پہلے بھی حلال نہیں تھی اس شہر میں جنگ، اور میرے بعد بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور میرے لیے حلت لی ساعتم من النہار، دن کا کچھ حصہ میرے لیے جائز ہوئی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بعد میں جنگ کرے اور دلیل دے دے اللہ کے نبی بھی تو لشکر لے کے آئے تھے، تو تم اسے کہنا نبی کو تو رب نے اجازت دی تھی، تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ یعنی یہ بھی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر فرما دیا۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ حکم بھی بیان کیا کہ لا یختلا شوکھا ولا یعدد شجرھا، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے، اور یہاں سے گری ہوئی چیز اٹھائی نہ جائے، جو اٹھائے وہ پھر اعلان کرے اس کا۔ یہ سارے احکام جو ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ دیت کا مسئلہ بیان کیا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، ایک بندہ آیا اہل یمن سے، نام ان کا تھا ابو شاہ، یہ لفظ شاہ جو ہم بولتے ہیں شہنشاہ میں، ابو شاہ ان کا نام تھا، تو وہ آئے تھے یمن سے۔ تو اس نے جب خطبہ سنا، وہ صحابی حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری میں فقال اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو لکھ کے دے دو، میں یمن سے آیا ہوں تو میرے لیے یہ لکھ دو۔ اب یہ کتابت حدیث کا ثبوت پیش کر رہے ہیں امام بخاری کہ جب کہا نا لکھ دو، تو اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے سوا تو کچھ لکھنا جائز ہی نہیں، تو یہ تو قرآن نہیں جو میں بول رہا ہوں، یہ تو حدیث ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کے دے دو، اکتبوا لابی فلان اکتبوا لابی شاہ، یعنی صحابہ میں سے جو وحی لکھتے تھے، جو لکھنا جانتے تھے، انہیں کہا کہ یہ ان کو لکھ کے دے دو۔ اب منکرین واردات کرتے ہیں، یعنی وہ اس حدیث کو جو ہے ہی معلل، یا جو ہے ہی ایک بار کی بات اور ہے ہی پہلے کی بات، اس کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع کا اعلان سامنے ہی نہیں رکھ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کتابت حدیث کا حکم دے رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ صورتحال جو تھی وہ مخصوص تھی، اور اس میں یعنی فتح الباری شرح بخاری میں بھی اس کے 4 جواب دیے گئے نسخ کے لحاظ سے کہ حکم تھا مگر منسوخ ہو گیا۔ امام بخاری نے کہا وہ تھی ہی موقوف، اور پھر یہ کہا کہ اس کے لیے ہے جو رجسٹر ایک ہی میں لکھ رہا ہو، پھر یہ کہا کہ اس وقت ہے کہ جب قرآن لکھا جا رہا ہو تو اس وقت ساتھ نہ لکھو۔ پھر یہ 5واں جواب دیا گیا کہ اس کے لیے تھا کہ جو سہولت پسند ہو یاد نہ کرے لکھتا جائے، تو سرکار ان کو اس طرف ترغیب دے رہے تھے کہ تم آج کا کام کل پہ نہ ڈالو، یہ ساتھ ساتھ یاد کرتے جاؤ، لکھو نہیں۔ یہ اس وقت کی صورتحال اس طرح جواب دیے۔ باقی مطلقاً حفاظت جب سرکار کو اتنی مطلوب ہے اور اس کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ اور اس پر اپنی دعائیں دی ہیں،
تو اس واسطے حفاظت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ لکھنا بھی تھا، تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتبو لأبی فلان لأبی شاہ کہہ کر سرکار نے حکم دیا لکھنے کا، لہٰذا کتابت حدیث جنہوں نے سرکار کے زمانے میں کی، ظاہری حیات میں صحابہ نے کی، یہ کوئی بات بخاری مسلم سے شروع نہیں ہوئی، یہ یعنی ان کا پراپوگنڈا ہے کہ اتنی صدیاں بعد آ کے یہ حدیثیں لکھ رہے تھے تو کتنی ملاوٹ ہو چکی تھی۔ یہ تو تدوین ہوئی حدیث کی، کمپائل ہوئی، لکھی تو اس وقت ہی جا رہی تھی، اور اس میں یعنی نفس ثبوت موجود ہے۔ آگے جن کا یعنی کام ہی صبح و شام یہ ہے کہ جو جسے ملنا ہے اسے سنانی ہے، نہ انہیں بھولتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر ایک ایک بات کے سینکڑوں ہزاروں راوی ہیں، کوئی تھوڑا سا بھی ہو تو دوسرا ٹوک دیتا ہے، چونکہ ان کی زندگی کا مشغلہ ہی یہ ہے۔ تو اس بنیاد پر کتابت حدیث کا باقاعدہ حکم ہوا، اور صحابہ کے لکھنے کے لحاظ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی ذکر کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، فرمایا کہ سرکار کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سوائے عبداللہ بن عمر کے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں نہیں جانتا۔ ایک عبداللہ بن عمر کا جو استثناء کیا، عبداللہ بن عمر، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیث عنی عنہ منی، میرے مقابلے میں کسی کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں جتنا میرے پاس ہے، سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، بس فرق یہ ہے کہ وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ اگرچہ بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بھی رجسٹر تیار کیے سرکار کے وصال کے بعد، باقاعدہ لکھی، اور وہ حوالے موجود ہیں ان کے اس وقت فرمایا وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ تو ان کی لکھی ہوئی جو دیکھتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو بڑا ذخیرہ ہے، اور ان کے لیے سرکار نے وہ جو چلو بھر کے چادر میں ڈالا تھا اور انہوں نے سینے سے لگا لیا تھا، تو اس واسطے پھر حفظ میں اتنی برکت آئی کہ مطلقاً اگر روایت حدیث دیکھی جائے تو حضرت ابو ہریرہ کا پہلا نمبر ہے کہ لکھنے کی شرط اگر ہٹائی جائے اور آگے امت تک جو پہنچائیں تو وہ 5000 کے قریب احادیث، یعنی امت میں پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اس میں یہ آگے آ کے صحابہ تو لکھتے تھے، ان کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ لکھتے تھے حدیث کو۔ اور پھر اس میں ایک بڑی خصوصی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ وہ بھی بہت زیادہ حدیث کا اہتمام کرتے تھے، تو کسی نے ایک موقع پر ان پر اعتراض کیا، اور وہ اعتراض بھی ہمارے لیے مسئلے کا حل بن گیا۔ اس نے یہ کہا اِنَّكَ تَكْتُبُ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّ مَا يَقُولُ، کہ سرکار جو بھی فرماتے ہیں تم لکھ لیتے ہو، سرکار جو بھی فرماتے ہیں تم لکھ لیتے ہو، تو ایسا نہ کیا کرو۔ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَشَرٌ يَغْضَبُ، کہ سرکار حالت غصہ میں بھی ہوتے ہیں، غضب کا لفظ غصہ کے معنی میں، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح عام لوگوں کا غصہ ہے تو غصے میں وہ صورتحال نہیں ہوتی جو غصے کے علاوہ ہوتی، اس لیے قاضی کو حکم ہے جج کو کہ وہ حالت غصہ میں فیصلہ نہ کرے، چونکہ وہ غلط کر بیٹھے گا کہ غصے کی حالت میں بندے کے سارے حواس اور عقل کی ساری قوتیں حاضری نہیں ہوتی، اور اوپر پردہ آ چکا ہوتا ہے، اور پھر جب پورا عقل کام نہیں کرے گی تو فیصلہ صحیح کس طرح ہوگا۔ تو بہرحال اس شخص نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان ہیں اور حالت غصہ بھی ہوتی ہے، اور تم لکھتے ہی جاتے ہو، سرکار غصے میں ہو پھر بھی لکھ لیتے ہو، سرکار مسکرا رہے ہو پھر بھی لکھ لیتے ہو، تو یہ غصے والی باتیں نہ لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ
کسی نے مشورہ دیا۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہنے والے کا فَيَكُونُ مَا لَا يَكُونُ شَرًا، ویسے تو سرکار کی زبان سے جو نکلتا ہے شریعت ہی ہوتی ہے، تو حالت غصہ کی جو ہے وہ تو پھر چونکہ غصہ کا مسئلہ ہے تو اس سے تم وہ شریعت نہیں ہوتی، اس سے تم اجتناب کیا کرو۔ یہ لفظ انہوں نے بولے کہ فَيَكُونُ مَا لَا يَكُونُ شَرًا، اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ جو شریعت نہیں ہوتی، لہذا تم غصے کے علاوہ کی جو صورتحال ہے وہ لکھا کرو۔ فراجع عبداللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ خود سرکار سے ہی پوچھ لیا کہ میں تو ہر چیز لکھتا جاتا ہوں، اور آج ایک شخص نے یہ کہا کہ تم غصے والی باتیں نہ لکھا کرو، غصے کے ماحول میں، غصے کے دوران والی باتیں، اس پر اس نے کچھ ایسی بات کی۔ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قِيلَ لَهُ، جو کہا گیا تھا حضرت عبداللہ کو وہ سارا سرکار کو بتا دیا۔ فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم اُكْتُبْ، سرکار نے فرمایا تم لکھتے رہو۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَمِي إِلَّا الْحَقِّ، فرمایا تم لکھو، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَمِي إِلَّا الْحَقِّ، کہ میرے منہ سے جو نکلتا ہے، میری زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ حق ہی ہے، تو ہر حالت میں لکھو۔ اب سرکار کے ذمے یہ لگانا کہ آپ نے لکھنے سے روکا تھا، تو یہ کتنی واردات ہے ان لفظوں کے لحاظ سے کہ سرکار نے تو جب کسی نے روکا تھا لکھنے سے، اور وہ بھی مخصوص لفظ روکا، سب حدیثوں سے نہیں تھا، غصے والی حالت میں روکا تھا، تو سرکار ناراض ہوئی اس پر بھی کہ نہیں تم لکھو، کیونکہ میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، تو میری ساری باتیں قابل حجت ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی طرح کی کچی بات نہیں ہے، چونکہ میرے منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بشریت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ عقدہ بھی حل ہوا، اور یہ سوال اس وقت جو کیا گیا تو ہمارے لیے رحمت بنا۔ یعنی آج اگر اس وقت یہ تفریق نہ کی جاتی، اور آج 15ویں صدی میں کوئی کہتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ساری ٹھیک ہیں باتیں، لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہمیں غصہ آیا ہوا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہنا تھا، کیا کہہ دیتے ہیں، تو ایسی باتیں درمیان سے ہٹا دو، تو باقی کو مانو، ان سے جو کوئی حکم ثابت ہوتا ہے وہ نہ مانو۔ تو ہمارے لیے کتنی مشکل تھی، کوئی بڑے سے بڑا بھی جواب دے تو سرکار کے جواب کی طرح تو نہیں ہو سکتا، تو اس وقت کا سوال باعث بن گیا کہ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میری تو ہر حالت رحمت ہے، اور میری ہر حالت ہدایت ہے، اور میری ہر حالت حجت ہے۔ اور اس سے یہ بھی ضمناً مسئلہ پتہ چل گیا کہ بشر میں بھی کتنا فرق ہے، اور یہ کہ اپنے غصے کو سرکار کے غصے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور سرکار کے غصے کو اپنے غصے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے تخصص کے ایک ساتھی سبق کے بعد میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ غصہ کا استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ غصے میں تو بندے کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک ہے ہمارا غصہ، ایک ہے سرکار کا غصہ، تو یعنی یہ باقاعدہ یعنی بالفعل کل کی بات ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب لفظ تو وہی بولا جائے گا، غضب اور غصہ، لیکن ہمارا غصہ اور ہے، ان کا غصہ اور ہے، ان کے غصے میں بھی کمال ہے، جس طرح ہمارا بھولنا اور ہے، ان کی بھول اور ہے، ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں، وہ بھولتے ہیں رب کے جمال میں، تو ہر چیز جدا جدا ہے۔ تو اب غصہ، ہمارے غصے میں نفسانیت ہے، خواہشات ہیں، اور عقل پر پردے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہاں سرکار نے خود فرما دیا کہ میری اس حالت میں بھی میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، میری عقل پر غصہ اثر انداز نہیں ہوتا،
وہ دنیا میں قاضی مفتی جب بنیں گے تو وہ غصے میں فتویٰ نہ لکھیں، وہ غصے میں فیصلہ نہ کریں، وہ ان کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر یہ فرمایا، اور اس میں اب کتنی تفصیل سے یہ حقیقت اس کی واضح ہے۔ تو انکار حدیث یہ بدقسمتی ہے اور ان لوگوں کی محرومی ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لکھنے کے لحاظ سے آج کی یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدمت حدیث کی توفیق عطا فرمائے، حفاظت حدیث کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلہ میں آخری سانس تک ہمیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پہرے دار بنائے۔ اب دیکھو کب سے باطل حملہ کرنا اس نے شروع کیا اور روزانہ حملے ہو رہے ہیں، یعنی یہ جنہوں نے انکار حدیث کا سلسلہ شروع کیا تو ان کا بھی یہی تھا کہ سرکار کے کمالات کا اظہار نہ ہو، کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے سوا کہ جس کی باتیں اتنی محفوظ ہوں جتنی کہ سرکار کی ہیں، کوئی نبی رسول بھی نہیں، کوئی بادشاہ تو درکنار۔ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی شان ہے کہ جو فرمایا یا جس حالت میں تھے دیکھ دیکھ کے صحابہ لکھتے رہے اور امت آج تک پڑھتی ہے۔ کبھی ان کی کسی کیفیت کا تذکرہ کتاب میں ہو رہا ہے، تقریر میں ہو رہا ہے، کبھی کسی حالت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری شانیں ہیں، اور اسی طرح آج بھی یعنی جیسے اس وقت سے حملے تھے آج بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو ان حملوں کے خلاف ہماری ڈیوٹی ہے تحفظ ناموس رسالت کے فریضے کی ادائیگی، اور ہمارے ملک میں 295C جو قانون ناموس رسالت ہے یہ اسی لیے ہے کہ بلاسفیمک کلچر کا خاتمہ کیا جائے، اور یہ قرآنی اور ایمانی قانون ہے۔ پاکستانی قانون محض پاکستانی ہوتا تو اس کی تبدیلی کا معاملہ اور تھا، یہ چونکہ قرآنی قانون ہے تو قرآن تو بدل نہیں سکتا، تو اس کے اندر جو حکم ہے وہ قرآن کا ہے کہ گستاخ واجب القتل ہے۔ اس بنیاد پر اس قانون کا تحفظ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارا ایمانی مسئلہ۔ اسی کے پیش نظر جب بھی اس کی طرف کسی نے میلی آنکھ اٹھائی تو ہم اللہ کے فضل سے میدان میں آئے، وہ خواہ پرویز مشرف کا زمانہ ہو، خواہ زرداری کا، خواہ نواز کا، خواہ عمران کا۔ ہمارا جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کس کی ہے، ہمارا یہ ہے کہ حملہ کیوں ہوا ناموس رسالت پر، ہم نے اس لحاظ سے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ جمعہ کے دن 19 اکتوبر کو پورے ملک میں 295C ڈے منایا جا رہا ہے، 295C کا دن، یوم 295C، کہ جس میں خطبات جمعے کے خطبے پر اس قانون کی آئینی حیثیت قرآن و سنت سے واضح کریں گے، اور کتنا اس کو ماننا لازم ہے اور تبدیلی کیوں ناجائز ہے۔ یہ خطبات ہوں گے، اور خطبات کے بعد ریلیاں ہوں گی، اور مرکزی جو مارچ ہے انشاءاللہ لاہور میں ہوگا نماز جمعہ کے بعد۔ جتنے لوگ یہ سن رہے ہیں وہ آگے پیغام پہنچائیں۔ تقریباً 3 بجے داتا صاحب سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارچ شروع ہو جائے گا۔ تمام جو لاہور کے مضافاتی علاقے ہیں، خطبہ جو ہیں وہ جمعہ پر تقریر کر کے لوگوں کو اس سلسلے میں تیار کر کے قافلوں کی شکل میں پہنچیں، چونکہ ایک طرف 295C کا مسئلہ ہے اور دوسری طرف بہت ہمارے لیے برننگ ایشو آسیہ ملعونہ کا ہے۔ وہ واضح طور پر مجرمہ ہے، شاتمہ ہے، توہین رسالت کا اس نے جرم کیا ہوا ہے، اور صرف ویسٹ کے دباؤ کی وجہ سے اسے چھوڑنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اور ہم واضح کرنا چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں پر اور اداروں پر کہ ہم قرآن و سنت کے حکم کے پابند ہیں، اور قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس فیصلے کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمیں وقت سے پہلے اپنی اس بات کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ قوم کا مزاج کیا ہے، قوم کے جذبات کیا ہیں، قوم چاہتی کیا ہے، اور جمہوری طور پر بھی کوئی سوچنا چاہتا ہے تو پاکستان کے جمہور کا تقاضا کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آسیہ ملعونہ کو پھندے پہ چڑھانے کے لیے اور 295C بچانے کے لیے ہم نے یہ مارچ کرنا ہے۔
اگرچہ حکومت کی طرف سے بیان آیا کہ ہمارا اس میں تبدیلی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ترمیم کا بل سینٹ میں پیش ہو چکا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ بل واپس لیا جائے، اور واپس جب تک نہیں ہوتا تو اس وقت تک خطرات اسی طرح کے موجود ہیں، چونکہ بیرونی قوتیں ایسے ایسے داؤ پیچ لگاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور اندر سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ بڑا اہم موقع ہے، اور میں کہتا ہوں جیسے کچھ لوگ آج انہیں افسوس ہے کہ ہم ممتاز حسین قادری کی تحریک کے وقت کیوں نہ نکلے، کاش کہ ہمیں بھی نکلنے کی سعادت ملتی۔ تو جس طرح کا وہ موقع تھا ایسے ہی یہ موقع بھی ہے۔ آج جو لوگ آسیہ ملعونہ کے مسئلے پر اپنی حرارت ایمانی کا اظہار کریں گے، کل انہیں کچھ تو سہارا ہوگا کہ ہم نکلے تو تھے، ہم نے اپنا جو کچھ دل میں تھا بتایا تو تھا، ہم نے اپنے غصے کا اظہار تو کیا تھا، ہم نے قوتوں کو، باطل قوتوں کو للکارا تو تھا، ہم میدان میں تو آئے تھے۔ اگر یعنی اتنا بھی نہ ہو تو بندے کو بڑی ندامت ہوگی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہو گیا، اور پھر لوگ پچھتائیں گے۔ جس طرح غازی صاحب کے مسئلے پہ جو نہ نکلے تو ان کو افسوس ہوتا ہے، پھر ایک نیا افسوس ہوگا۔ تو اس واسطے میں تمام لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں، اور تمام ملک میں خطبہ اس موضوع پہ خطبہ دیں، اور بعد میں پورے ملک میں ریلیوں کا انعقاد ہو، اور لاہور اور مضافات کے اضلاع جو ہیں وہ خصوصی طور پر اس دن داتا صاحب پہنچیں۔ بندہ ناچیز انشاءاللہ یہ جمعہ لاہور میں ہی اشرا میں 2 مقام پر اس کا یعنی تقریر ہوگی، خطبہ ہوگا، اشرا کے اندر مسجد الرحیم میں، اور اس کے قریبی ایک دوسری مسجد میں، اور وہاں سے پھر ہم انشاءاللہ ہم جائیں گے داتا دربار پر، اور وہاں سے ریلی شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔